بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عزیز سامعین، آج انشاءاللہ ہم دروس اللغت العربیہ کا دوسرا درس پڑھیں گے۔ ان دروس کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے مختلف خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہم نے اینیمیشن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہارڈ کاپی کتاب کی موجود ہے، اس میں جو صفحہ نمبر ہے، پیج نمبر ہے، بعینی ہی وہی چیز آپ کو اس لیکچر میں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پڑھنے کے دوران کتاب کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب میں جو کچھ ہے بعینی ہی اسی کو ہم نے یہاں پر کاپی پیسٹ کر دیا ہے۔ چلیے آج کا ہمارا یہ درس شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 12، پیج نمبر 12۔ اس میں صاحب کتاب نے دکتور فہد الرحیم رحمہ اللہ نے اس میں اشارہ ذالکہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ ما ذالکہ، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں یہ بات جان چکے تھے کہ ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ذالکہ وہ کیا ہے؟ ذالک نجم، وہ ستارہ ہے، وہ ستارہ ہے۔ اس کے بعد اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ لا ذالک قط، نہیں وہ بلی ہے۔ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ درمیان میں آپ کو ہے کا ترجمہ کرنا ہے۔ مبتدا اور اگر خبر ہے تو اس میں ہے کا ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ذالک نجم، وہ ایک ستارہ ہے، ذالک قط، وہ ایک بلی ہے۔ اس چیز کا آپ اچھا خیال رکھیے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ پلنگ ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ وذالک بیت، اور وہ گھر ہے۔ اگر جملہ مکمل ہوگا یعنی اس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوگا تو اس میں ہے کا ترجمہ آئے گا۔ انگریزی میں از آئے گا یا پھر آر آئے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ھذا یعنی یہ جو آپ کے بالکل قریب ہے، ذالک یعنی وہ جو آپ سے تھوڑی دور پر ہے۔ اس کو عربی میں اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 13 پر، من ھذا، یہ کون ہے؟ ومن ذالک، اور وہ کون ہے۔ درمیان میں جو واو ہے یہ اور کا معنی دیتا ہے۔ ھذا مدرس، یہ ایک مدرس ہے۔ وذالک امام، وہ ایک امام ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک حجر، وہ ایک پتھر ہے۔ ھذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ ھذا یعنی یہ، ذالک یعنی وہ۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح یاد رکھیے، اور اس میں جو بھی مفردات آ رہے ہیں آپ کو پڑھائی کے دوران ہی اس وکیبلری کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ امیجز کے ساتھ آ رہا ہے اور میں بار بار اسی چیز کو انشاءاللہ دہراتے جاؤں گا تو آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ وکیبلری بیٹھ جائے گی۔ چلیے اب ہم تمرین دیکھتے ہیں۔ اقرأ وکتب۔ ھذا سکر، یہ چینی ہے۔ وذالک لبن۔ من ذالک، ذالک امام، وہ کون ہے؟ وہ امام ہے۔ اذالک قط، کیا وہ بلی ہے؟ لا، نہیں، ذالک کلب، وہ ایک کتا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے۔ اس کے بعد الکلمات الجدیدۃ، یعنی نئے کلمات جو اس درس میں آئے ہیں۔ امام، یہ لفظ تو ہم سب جانتے ہیں، مسجد کا امام۔ اگر ہم اس کو مختصر معنی میں لیں، حجر سٹون پتھر، سکر چینی، لبن ملک دودھ۔ چلیے یہ آج کے درس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ کو چند مزید تفصیلی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ کتاب سے ہٹ کر ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے اسماء الاشارۃ للقریب، یہ جو ھذا آپ نے پڑھا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں
اسماء الاشارہ. ٹھیک ہے، اسماء الاشارہ مکمل ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہے. آپ کی آسانی کے لیے مصنف نے کیا صرف ایک کو بتایا. ہاذا یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قریب کے لیے. جیسے کہ آپ اس آیت میں دیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اجعل هذا بلدا آمنا. سورہ بقرہ کی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، آپ اس شہر کو بنا دیجئے امن والا. اجعل هذا بلدا آمنا، هذا یعنی اس شہر کو، هذا کا مطلب یہ، دس. ٹھیک ہے، اس آیت میں اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے قریب کے لیے، جس کی عربی میں اصطلاح کیا ہے؟ اسماء الاشارۃ للقریب. ذالک اسماء الاشارۃ للبعید. اسماء اشارہ کافی سارے، اس میں سے ایک ہے ذالک. ٹھیک ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بعید کے لیے، یعنی وہ چیز جو آپ سے دور ہے. یہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. ان فی ذالک بے شک اس میں ان دیٹ. تو یہ کیا ہے؟ ذالکہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. ھذا ذالکہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو بات آپ کو یہ پتہ چلی کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے، ھذا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکہ بعید کے لیے. اب دیکھیے یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں پر آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعید کا لیے جو ہے نا اس میں اشارہ استعمال کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب. حالانکہ یہاں پر ھذا الکتاب آنا چاہیے. اس کے جواب میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. میں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے چیز یہاں پر بتا رہا ہوں. فی الآیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین من سورۃ البقرہ استعمل اسم الاشارۃ ذالک. یہاں پر اس میں اشارہ ذالک استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ للتعظیم، تعظیم کے لیے، یعنی کسی چیز کے مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ذالک استعمال کیا گیا ہے. استعمل اسم الاشارۃ ذالک للتعظیم ورفعت شأن القرآن الکریم، اور قرآن کریم کے شان اور اس کے مقام و مرتبہ کو بتانے کے لیے، اس کی رفعت کو بتانے کے لیے، اس کی بلندی کو بتانے کے لیے ذالک استعمال کیا گیا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر ذالک آئے تو وہ حقیقی معنی میں بعید کے لیے ہو. یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے، لیکن ذالک استعمال اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی شان کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے. لہٰذا آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ ایسی عظمت والی، شان والی، بلند مرتبے والی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں عزیز ساتھیوں کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا. یہ دوسرا درس تھا. انشاءاللہ اسی طرح ہم ہمارے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.